فلم کے آغاز میں ایڈی نام کا ایک نوجوان لڑکا دکھایا گیا ہے جو نیو یارک میں رہتا ہے۔ وہ سست تھا اور اپنی زندگی میں صرف ایک کتاب لکھنا چاہتا تھا، لیکن اس نے یہ مشن کبھی مکمل نہیں کیا۔ اس کے بجائے وہ ہر روز کچھ لکھتا ہے اور اسے ختم کر دیتا ہے۔ ہمیں اس کی زندگی کا کوئی اور مقصد نظر نہیں آتا۔ وہ اپنا سارا وقت اپنی گندی ملاقاتوں میں گزارتے تھے، حتیٰ کہ وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے دوستوں سے رقم ادھار لیتا تھا۔ نتیجے کے طور پر ایڈی کی دوست لیڈی نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اس کے سست رویے سے تنگ آ چکی تھی۔ ایڈی نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کیا، وہ محسوس کرتی ہے اور وہ مستقبل میں کچھ حاصل نہیں کر سکے گا۔ ہم ایڈی کو بعد میں باہر دیکھتے ہیں اور وہ اپنے ایک پرانے دوست کو اس طرح سے دیکھتا ہے جو منشیات فروش تھا۔ ایڈی اسے بتاتا ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں چل رہا۔ وہ ایک کتاب لکھنا چاہتا ہے لیکن اس سے قاصر ہے، اس لیے منشیات فروش سے ایک دوا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر وہ اسے لے لے تو اس کا دماغ بالکل کام کرے گا۔ بعد ازاں منشیات کا سرگنا فوری کام سے وہاں سے چلا گیا اور فوراً بعد ایڈی گھر جاتے ہوئے اس دوا کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس دوا کو نہیں لینا چاہتا کیونکہ یہ غیر قانونی تھی، لیکن وہ سوچتا ہے کہ اب اسے اپنی زندگی کے لیے یہ دوا لینا ہوگی، اس لیے اب اس نے دوائی لے لی ہے۔ ایڈی کے اپارٹمنٹ کا مالک جب اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچا تو وہ موجود تھا۔ وہ کرایہ کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہی تھی اور دھمکی دے رہی تھی کہ اگر آپ نے کرایہ ادا نہیں کیا تو وہ آپ کو اپارٹمنٹ سے باہر نکال دے گی۔ دوسری طرف ایڈی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ نشہ میں تھا جو اس نے پہلے لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا دماغ کام کرنے لگتا ہے اور اس نے خاتون کے بیگ میں ایک کتاب دیکھی۔ یہی قانون تھا اور ایڈی نے کتاب دیکھ کر کہا، تم نے لا اسکول سے پڑھایا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ عورت چونک جاتی ہے۔ بعد میں ایڈی کو سب کچھ یاد آنے لگتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں جو کچھ دیکھا، پڑھا یا یاد کیا، وہ اس خاتون کو ایک کتاب تجویز کرتا ہے جو اس کے شعبے سے متعلق تھی۔ ایڈی کے علم کی وجہ سے وہ خاتون واقعی ایڈی سے متاثر ہو جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد اس کے پاس بہت سے خیالات تھے کہ وہ اپنی کتاب میں کیا لکھ سکتا ہے۔ وہ اپنی جگہ کو گندگی سمجھتا ہے اور اس دوا کو لینے کے بعد اس نے اپنے آپ کو زیادہ فعال محسوس کیا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں ہر چیز کو صاف اور ترتیب دیتا ہے، بشمول اس کی تمام کتابیں اور مطبوعات۔ بعد میں وہ ایک کتاب لکھنا شروع کرتا ہے اور اپنی زندگی میں پہلی بار وہ ایک حیرت انگیز کام کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے 90 صفحات ایک ہی نشست میں مکمل کر لیے۔ یہ سب منشیات کی وجہ سے ممکن ہوا، جس سے ایڈی بہت خوش تھا۔ ایڈی جو خود کو کاہل سمجھتا ہے کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ بعد میں اگلی صبح ایڈی محسوس کر رہا تھا کہ دوا کا اثر کم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اپنی پچھلی رات کی لکھی ہوئی کتاب کے لیے ایڈیٹر کے پاس گئے۔ اس نے اسے اشاعت کے لیے دے دیا۔ ایڈیٹر بھی حیران تھا کہ ایڈی نے اتنی جلدی یہ سب کیسے کر دیا۔ وہ ایڈی سے کہتی ہے کہ آپ اپنی کتاب کو دوبارہ پڑھیں اور اس کا جائزہ لیں۔ دوسری طرف ایڈی یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے اپنی کتاب کو ہٹا دیا اور واپس آ گیا۔ گھر پہنچتے ہی اسے ایڈیٹر کا فون آتا ہے جس میں ایڈیٹر اس کی تعریف کرتا ہے۔ یہ سن کر ایڈی کافی خوش ہو جاتا ہے۔ وہ دوبارہ منشیات لینے کا فیصلہ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اسی منشیات فروش کے پاس واپس آتا ہے۔ ایڈی کو یہ نشہ پہلے کس نے دیا تھا؟ وہ ایڈی سے کہہ رہا تھا کہ یہ ایک غیر قانونی دوا ہے اور اسے لینا اچھا نہیں ہے، لیکن ایڈی کا کہنا ہے کہ مجھے کسی بھی قیمت پر اس دوا کی ضرورت ہے۔ منشیات فروش نے مزید کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو دوا کی ضرورت ہے آپ کو میرا کام کرنا پڑے گا۔ ایڈی نے جواب دیا، میں اس دوا کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کروں گا۔ مشن مکمل کرنے کے بعد ایڈی واپس آیا۔ منشیات فروش کو اسے معلوم ہوا کہ منشیات فروش کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ اس بارے میں پولیس کو رپورٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ اسے وہ دوا ڈیلر کے اپارٹمنٹ میں ملنی چاہیے۔ ایڈی کو اپنے اپارٹمنٹ کی چھان بین کے بعد بڑی تعداد میں منشیات کا پتہ چلا۔ بعد میں ہم ایڈی کو ایک پولیس اسٹیشن میں ڈھونڈتے ہیں جہاں افسران منشیات فروش کے قتل کے کیس کو سنبھال رہے تھے۔ ایڈی سے پوچھ گچھ کے بعد وہ اسے ان سے رابطے میں رہنے کو کہتے ہیں۔ بعد میں ایڈی اپنے گھر چلا جاتا ہے اور جانے کے بعد وہ منشیات لے لیتا ہے جو اس نے منشیات فروش کے گھر سے چوری کی ہے۔ دوا لینے کے بعد اس کا دماغ دوبارہ فعال طور پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔
دوا کے استعمال کے بعد سے اس کی زندگی جادوئی طور پر بدل گئی تھی۔ اس کے پاس پھر سے بہت زیادہ علم ہوتا ہے اور وہ نئی چیزیں سیکھنے لگتا ہے، جس میں مختلف زبانیں تھیں۔ اس نے پیانو سیکھا ہے، وہ شرمائے بغیر سب سے مل رہا تھا، سوشل بھی ہو گیا تھا۔ جیسا کہ پہلے کے مقابلے میں جب وہ اپنے گھر پر ہوا کرتا تھا، ہر کوئی اس کے علم سے کافی متاثر ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ ایڈی سوچے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، دوا لینے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے ایڈی اسٹاک مارکیٹ میں چلا جاتا ہے۔ ایڈی نے ایک لو بنایا اس کے رقم کے ساتھ منافع کا جو اس نے منشیات فروش کے گھر سے چوری کیا ہے، لیکن وہ مطمئن نہیں تھا کیونکہ وہ زیادہ منافع کمانا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ قرض کے لیے ایک آدمی کے پاس جاتا ہے تاکہ وہ رقم لگا کر زیادہ منافع کما سکے۔ تاہم اس شخص نے اسے خبردار کیا کہ اگر اس نے وقت پر اس کی رقم واپس نہیں کی تو یہ اس کے لیے خوفناک ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ایڈی نے موقع لیا کیونکہ اسے خود پر اعتماد ہے کہ وہ بلا شبہ وہ اس رقم پر منافع کمانے کے بعد واپس کر دے گا۔ ایڈی نے رقم کو ایک ایسی کمپنی میں دوبارہ انویسٹ کیا جس کی قیمت دوگنی ہو گئی ہے۔ ایک بزنس ٹائکون اس کی وجہ سے اس سے ملنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف ہم ایڈی کو اپنے دوست کے ساتھ دیکھتے ہیں جس نے اسے فلم کے آغاز میں چھوڑ دیا تھا۔ اس کے ساتھ رات کا کھانا کھا کر لڑکی ایڈی کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے کیونکہ ایڈی نے اپنی زندگی کا انتظام کر لیا ہے اور اب وہ دوبارہ ایڈی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ ایڈی نے دیکھا کہ ان کی گفتگو کے دوران کوئی انہیں دیکھ رہا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ایڈی نے ارد گرد دیکھا کہ آیا وہ اس آدمی کو دوبارہ دیکھ سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا تھا۔ اور ہم اگلے منظر میں ایڈی کو اپنے اپارٹمنٹ میں پاتے ہیں۔ وہ سست ہے اور اس کا خیال ہے کہ ایڈی اپنے کمرے کی بجائے ٹیلی ویژن لاؤنج میں ہے۔ وہ چونک گیا کہ وہ اپنے کمرے سے ٹی وی لاؤنج میں کیسے داخل ہوا، لیکن اسے کچھ یاد نہیں تھا اور اس کی دوست ایڈی اسے رات کے کھانے پر بلانے کے لیے بلا رہی تھی۔ دوسری طرف ایڈی کی اگلے دن بزنس میٹنگ ہے جس سے میں پہلے ہی کتاب کر چکا ہوں۔ ایڈی سے ملاقات کے بعد بزنس ٹائکون کافی متاثر ہوا۔ وہ ایڈی کی اتنی معلومات ایک ساتھ یاد کرنے کی صلاحیت پر حیران رہ گیا۔ اس نے ایڈی کو ایک فائل سونپی جس میں اس کمپنی کی تمام تفصیلات موجود ہیں۔ بزنس ٹائکون نے ایڈی سے کہا کہ وہ اس فائل کو پڑھیں اور ہمیں مشورہ دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایڈی فائل کو تیزی سے پڑھتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کے لیے کون سی معلومات سب سے زیادہ کارآمد ہو سکتی ہیں۔ ایڈی کو بعد میں دوبارہ بزنس ٹائکون سے ملنے کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ بزنس ٹائکون کی اس کے ساتھ کام کرنے کی پیشکش جسے ایڈی نے قبول کر لی۔ اس سے ملاقات کے بعد گاڑی سے باہر نکل کر ان کے گھر جانا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ کہیں اور جانے کے بعد اپنے علم کو بڑھانا چاہتا تھا۔ لیکن اچانک اسے لگتا ہے کہ وہ بے ہوش ہونے والا ہے۔ کچھ غیر معمولی ہو رہا تھا اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹیلی پورٹ کرنے کا احساس تھا۔ وہ خود کو کبھی پارٹی میں اور بعد میں سڑک پر دیکھتا ہے۔ اب وہ ایک ہوٹل میں تھا جہاں اس نے اس آدمی کو دیکھا جو پہلے اس کا پیچھا کر رہا تھا یا اس کی جاسوسی کر رہا تھا۔ بعد میں وہ آدمی کو نظر انداز کرنے کے بعد سب وے اسٹیشن کی طرف بڑھتا ہے۔ اسے بہت سے شریر لوگوں نے گھیر لیا تھا۔ منشیات لینے کی وجہ سے اس کے ذہن میں بہت سی باتیں ہیں۔ اس کا دماغ کافی متحرک اور تیز تھا۔ اس صورتحال کے مطابق اس کے ذہن میں ایکشن فلموں کے مناظر آنے لگتے ہیں۔ وہ تعداد میں زیادہ تھے لیکن ایڈی نے آسانی سے ان کا مقابلہ کیا۔ اگلے منظر میں ہم ایڈی کو اپنے گھر میں دیکھتے ہیں۔ خطرے کی گھنٹی بجی تو اسے یاد دلانے کے لیے تھی کہ اس کی ایک بزنس ٹائکون سے ملاقات ہے۔ وہ میٹنگ کے لیے دوائی لینا چاہتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کرتا کیونکہ اسے ڈر ہے کہ وہ اگر ایسا کرتا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا اور اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، اس لیے وہ بغیر دوائی کے فائل پڑھتا ہے۔ لیکن اسے فائل میں سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ دوا نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے وہ اپنے ساتھی کو بلاتا ہے کہ ہمیں بزنس ٹائکون سے ملاقات منسوخ کرنی چاہیے۔ اس کا ساتھی اسے کہتا ہے کہ ہم اس میٹنگ کو منسوخ کر دیتے ہیں تو بزنس ٹائکون اس کا ارادہ بدل دے گا۔ ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے ہمارے پاس خود کو ثابت کرنے کا صرف ایک ہی موقع ہے، اسی لیے اس سے اتفاق کرنے کے بعد ایڈی میٹنگ میں چلا گیا۔ وہاں جانے کے بعد وہ ایکٹیو نہیں تھا اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کافی کاہل تھا اور بولنے میں خلل محسوس کر رہا تھا۔ بزنس ٹائکون کو لگتا ہے کہ ایڈی اسے پریشان نہیں کر رہا۔ ایڈی کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ بعد میں اس مسئلے پر بات کرنے لگتے ہیں۔
تاہم ایڈی کو بزنس ٹائکون کی کوئی سمجھ نہیں تھی۔ اس کی ساری توجہ ٹیلی ویژن پر تھی جو ایک لڑکی کے بارے میں خبر نشر کر رہا تھا۔ قتل ہونے کے بعد ایڈی نے یاد کیا کہ وہ اس لڑکی کو جانتا تھا۔ وہ رات کو اس لڑکی سے ملا تھا جب وہ منشیات کے زیر اثر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا، اس لیے اس کے بارے میں کچھ زیادہ یاد نہیں تھا۔ ہر چیز سے الجھنے کے بعد وہ بزنس ٹائکون سے بہانہ ڈھونڈتا ہے اور باہر نکل آتا ہے۔ وہ پیٹ میں درد کے ساتھ باہر آتا ہے اور قے کرنے لگتا ہے۔ اس کی صحت خراب ہو گئی اور وہ اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اسے ایک لڑکی کا فون آیا جو منشیات فروش کی بہن تھی۔ ایڈی نے اس سے ملنے پر رضامندی ظاہر کی اور اس کے پاس ایک کتاب ہے جس میں منشیات فروش نے اپنے تمام گاہکوں کے نام لکھے ہیں۔ وہ تمام صارفین کے فون نمبر ڈائل کرتا ہے۔ وہ حیران رہ جاتا ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ جس نے بھی یہ دوا استعمال کی اس کی موت ہو گئی۔ وہ مختلف بیماریوں کی وجہ سے مر چکے ہیں۔ شدید سر درد اور کچھ کو پیٹ کے مسائل تھے اور ان میں سے کچھ کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی اور ان میں سے چند کوما میں تھے۔ اب بھی فلم ختم نہیں ہوئی، اس کا دوسرا حصہ دوسرے پارٹ میں ہے۔